Unit of analysis basically جو the people under your study یا وہ لوگ جو آپ کے رسپونڈنٹ ہیں، رسپونڈنٹ کو یونٹ آف انالیسس کہتے ہیں، یعنی جس چیز کا آپ انالیسس کر رہے ہیں. دی یونٹ انڈر اسٹڈی از یونٹ آف انالیسس. یہ انڈیویجول ہو سکتا ہے، فیملیز ہو سکتی ہیں، گروپس ہو سکتے ہیں، آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں، اور بعض اوقات ریٹن مٹیریل ہو سکتا ہے، پبلش مٹیریل ہو سکتا ہے. تو یہ ویری کرتا ہے ون اسٹڈی ٹو اندر اسٹڈی. مثال کے طور پہ ایکسچینج میریجز میں نے 3 میرے یونٹ آف انالیسس تھے جو ڈائریکٹلی تھے. دی کپل انڈر اسٹڈی، نمبر 2 ان کے والدین، اور نمبر 3 ان کے گرینڈ پیرنٹس. تو یہ تینوں کو ہم نے اسٹڈی کیا اور جاننا چاہا کہ تینوں میں پرسپیکٹیو کیا. اس کی لاجک یہ تھی کہ جو ایلڈرز ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں، دادا دادی، نانا نانی، وہ بیسیکلی شادیاں ارینج کرتے ہیں. بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ان کا پہلے ڈیسیژن سرٹن رورل ایریاز میں ہو جاتا ہے کہ فلاں کا اگر بچہ ہوگا تو فلاں کی بچی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، یا فلاں کے بچے کی فلاں کی بچی کے ساتھ شادی ہوگی. تو وہ پہلے ہی دادا دادی، نانا نانی ڈیسائیڈ کر دیتے تھے. اب وقت بدل رہا ہے اور یہ اس طرح کے پیٹرنز کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان گرینڈ پیرنٹس کو اسٹڈی کرنا ضروری تھا. لیکن بعض اوقات ابھی بھی رورل ایریاز میں والدین اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، یعنی اتھارٹی جو ہے شادی کی وہ والدین کے پاس ہے. لیکن ساتھ میں انڈیویجول کے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ کوئی بھی انسان ہے، وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی کوئی فیلنگز نہ ہوں، ایموشنز نہ ہوں. میں نے جرمنی کے اندر یہ بات کی کہ گرینڈ پیرنٹ شادی کرتے ہیں تو لوگ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے لگ گئے. جب میں نے والدین کی بات کی تو وہ بالکل ہی عجیب. تو جب میں نے کہا انڈیویجول کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ایک گوری نے مجھے کہا کہ کیا وہ گائے بھینس ہیں، کیا آر دے اینیملز ایکچولی، کہ جن کی میٹنگ سم ون ایلس از ڈوئنگ، تو کیا ان کی اپنی کوئی فیلنگ نہیں ہے؟ بٹ دے ڈو ناٹ نو دا کلچرل کانٹیکسٹ. تو اس لیے یونٹ آف انالیسس میں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جن کی شادی، یعنی میرے پیئر نے مجھے کہا کہ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں آپ کو ان کو بھی ایڈ کرنا چاہیے. سو جو ینگ اس وقت تھے تو میں نے ان کی ایمانسیپیشن جاننے کے لیے ان کو بھی اسٹڈی کرنے کا کمپوننٹ ڈالا کہ ایکچولی تو ان کی اسٹڈی ہو رہی ہے. اور ان سے یہ بھی پوچھا کیا آپ کی شادی ایکسچینج میرج پہ ہو جائے گی تو کیا اپنے بچوں کے بھی آپ ایسے ہی کریں گے؟ تو اس کا کیا جواب آیا، یہ کہانی پھر سے. تو بعض اوقات آپ کو نہ صرف فیملی، اور اگر کوئی کرائم ہے، کرمنلز ہیں، تو ان کے پیئر نیٹ ورک سے بھی پوچھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ڈائریکٹلی ان تک ایکسیس نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ کوئی لاک اپ میں ہے، جیل میں ہے، اور آپ اس کے کرائم کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کی فیملی کو پوچھیں گے، پھر اس کے دوستوں سے پوچھیں گے، تو ریلیٹیولی پھر اس سے آپ کو پتہ چلے گا. یا پھر کینشپ نیٹ ورک ہے، کزنز وغیرہ، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. بعض اوقات آپ کا یونٹ آف انالیسس ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کہ یہ اسپیچز صرف میرا ٹیکسٹ جو آلریڈی لکھا گیا ہے، یا نیوز پیپرز ہیں، یا بکس ہیں، تو اس طرح کا ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ کا کلچرز ہیں، مثلا آپ ویڈنگ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ ڈوری کیوں دی جاتی ہے، تو جب تک آپ ویڈنگ کے ایونٹس کو نہیں دیکھیں گے، کس وقت ڈوری دی جاتی ہے، یا گفٹ ایکسچینج کس وقت ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، مہندی پہ زیادہ ہوتا ہے یا وہ کو الگ سے. بعض اوقات جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ایون یہ ڈوری کو پبلک کیا جاتا ہے تاکہ سارے لوگ آ کے وہاں پہ دیکھ لیں. اور پھر اس کے سیکوینس کیا ہے، کون سا ایونٹ پہلے ہوگا، کون سا بعد ہوگا. مثال کے طور پہ یورپ کے اندر اٹ مے بی پاسبل اف اے کپل ہیز نو میرج اینڈ دے ہیو چلڈرن ایز ویل، بٹ ڈز اٹ پاسبل ان پاکستان؟ یہاں بچے تو نہیں ہوتے، اللیگل ہوں گے، وہ تو بڑے سیریس پرابلمز ہوں گے. پہلے شادی ہوگی پھر بچے ہوں گے. تو یہ سیکوینس زیادہ پھر بعض اوقات آپ کے ریسرچ جو ہے وہ یونٹ کمیونٹی آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں، این جی اوز، آئی این جی اوز، یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں، گورنمنٹ اتھارٹیز ہو سکتی ہیں، ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں. تو یونٹ آف انالیسس بیسیکلی آپ کا ہے کیا، وہ پاپولیشن جو آپ کے انڈر اسٹڈی ہو اس کو یونٹ آف انالیسس کہتے ہیں.